بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. السلام. سب سے پہلے خدا ون چینل کی ٹیم کو سلامت رکھے، الہی آمین. اور جتنے بھی عالم دین ون چینل پر لوگوں کو پیغام انسانیت بتا رہے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، الہی آمین، اور کامیابی عطا فرمائے. میرا نام تہنیت فاطمہ ہے، میں اعظم گڑھ یو پی سے ہوں. میری عمر 15 سال ہے. میرا کوشچن ہے کہ کیا کربلا میں عاشور کے بعد کوئی 3 مرحلہ ایسا بھی آیا تھا کہ جہاں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو یتیمی کا احساس ہوا تھا؟ وہ 3 مرحلے کون سے تھے؟ شہزادی سکینہ صلوات اللہ وسلام علیہا کو مسلسل اذیتیں دی گئیں، اور ہر اذیت کے موقع کے اوپر، یہ فطری بات ہے، ہر اذیت کے موقع پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا یاد آئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے بابا یاد آئے تو یہی ان کی یتیمی کے احساس کے لیے کافی تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نقی علی حیدرآباد سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے ہم ہیں. حضرت علی نے کہا کہ زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا میں ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً اس کائنات کو پروردگار نے خلق کیا ہے، اور جہاں تک سرکار امیر المؤمنین کا یہ ذکر ہے، یقیناً پروردگار اپنے بہت سے امور کی انجام دہی میں ان ہستیوں اور بالخصوص سرکار امیر المؤمنین کو واسطہ بناتا ہے. تو اگر ان ہستیوں کے دست مبارک سے خلقت ہو رہی ہے تو واسطے کی بنا پر، لیکن حقیقی طور پر خلقت اللہ اور خالق کائنات نے کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، ہمارا نام انا فاطمہ ہے اور ہم لکھنؤ سے ہیں. ہمارا سوال ہے کہ میں صبح میں اسکول پڑھنے جاتی ہوں اور پھر میرے کالج رہتا ہے، اور وہاں سے پہنچنے میں مجھے شام ہو جاتی ہے، اور پھر مجھے اپنی کوچنگ میں جانا ہوتا ہے. تو مجھے دن کی نماز پڑھنے کا وقت بہت کم ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے میں مغرب کا وقت آ جاتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اسکول بھی جاتی ہیں، کالج بھی جاتی ہیں. آپ اسکول شاید پڑھانے جاتی ہیں اور کالج پڑھنے جاتی ہیں، ایسا کچھ ہوگا شاید. ہاں، شاید یہ ممکن ہے جی کہ اگر کالج، اسکول اور کوچنگ تینوں جگہ جانا پڑ رہا ہے تو کیا درمیان میں 7 منٹ 8 منٹ کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے؟ لنچ ٹائم تو مل رہا ہوگا. لنچ ٹائم مل رہا ہوگا. آپ اس دوران نماز کو پڑھیں. انسان کو ہمیشہ ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جب بھی وقت آ جائے اس لباس میں نماز پڑھ سکے. نماز کسی حال میں قضا نہیں. جی. ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس لباس کو استعمال کرتے ہیں کہ جس میں نماز نہ ہو پائے. تو اب ظاہر ہے کہ نماز کے لیے لباس تبدیل کرنے کے لیے گھر آنا ہے. گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں پر بھی ہیں 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ کی مہلت مل گئی آپ کو درمیان، آپ جائیے نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد اپنے بقیہ امور انجام دیجئے. بہت بہت شکریہ. لیکن نماز کو ترک نہ کیجئے. کالج، اسکول، یونیورسٹی یا آپ کی کوچنگ، ہر جگہ کامیابی تبھی ملے گی جب اللہ کی بندگی کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں. بے شک. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. السلام. مولانا، آپ کے ساتھ آپ کے چینلز ون کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، الہی آمین. مولانا صاحب، میرے اتنے مسئلے ہیں کہ کیا کروں کیا نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب کبھی مجھے وقت ملتا ہے مسائل زندگی دیکھنے، میرے مسئلے کا حل نہ کسی کو بتائے، آپ کے ذریعے حل مل جاتا ہے. مولا سلامت رکھے مولانا صاحب. اللہ رب العالمین نے چہاردہ معصومین کے توسل سے ہمیں عزت دی ہے، لیکن تنہائیوں میں گناہ کرنے کے لیے شیطان ملعون اسکاتا ہے. جاوید صاحب پلیز مجھے ایسے میسج کر کے جواب دینا، مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے چینل دیکھنے کا. اپنے نفس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہاردہ معصومین کی محبت سے نفس کو پاک اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش. امیر المؤمنین کا تذکرہ اور امیر المؤمنین سے مدد مانگنا، جس طرح سے انسان کو مشکلات میں سہارا مل جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کے موقع پر بھی اگر اپنے نفس کو بچانا چاہ رہا ہے، ان بزرگ ہستیوں سے استمداد کرے. یہ یقیناً سہارا دیتی ہیں. میدان کربلا میں آقا سرکار سید الشہداء نے جناب حر کو سہارا دیا. اس کے معنی ہے کہ اہل بیت اطہار مشکلات میں گھرے ہوئے انسان اور اللہ کی آزمائشوں میں گھرے ہوئے انسان، حتیٰ جب ساری دنیا کی گناہیں اس کے سامنے آ جائیں، ایسے موقع پر بھی
اہل بیت اطہار سہارا دیتے ہیں، انسان خود کو بچا کے باہر نکل آتا ہے۔ السلام علیکم، زنجیر زنی میں حکم کیا ہے؟ پلیز اب کنفیوز ہوں، بتائیے۔ اس سوال کو بھی آخری بار، حالانکہ پہلی بار بھی پچھلی بار بھی کہہ چکا ہوں کہ آخری بار ہے، لیکن بہرحال ایام ازا ہے اور بار بار یہ سوال آ رہے ہیں، تو اس سوال کا بھی جواب دے دیجئے۔ دیکھیے، بار بار اس چینل سے اور ممبروں سے مختلف مقامات پر سارے بزرگ علماء جتنے بھی ہیں سب آج تک یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تقلید کا مسئلہ ہے۔ آپ جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اس جامع الشرائط مجتہد کے قول کے مطابق عمل کریں۔ اگر انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ ان کے اس اجازت کی بنا پر جتنے بھی ماتم ہیں ان کو انجام دیں۔ اگر آپ کے جامع الشرائط مجتہد نے اجازت نہیں دی ہے تو آپ اس کو انجام ہرگز نہ نہ دیں، کریں۔ ہرگز نہ کریں۔ اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی کام انجام دوں اور جاوید بھائی اس کو نہ پسند کرتے ہوں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مجھے روکیں۔ میں اس کو اگر نہیں پسند کرتا آپ انجام دیں تو میرے لیے ضروری نہیں کہ میں آپ کو روکوں۔ سارے مجتہدین کے وہاں یہ فتویٰ ہے کہ ایک مجتہد کا حکم دوسرے مجتہد کے مقلدین کے سامنے بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو روکا جائے، جس طرح سے ضرورت نہیں ہے کہ کسی پر زبردستی ہو کہ وہ ماتم کرے۔ لہٰذا یہ تقلیدی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں ہم کو مراجع کرام کا احترام باقی رکھنا چاہیے۔ بے شک۔ پھر میں یہ بات کہوں کہ ہمیں تقلید ایک کی کرنی ہے، احترام سب کا کرنا ہے۔ بے شک۔ یہ سب نائبین امام ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی مبنا اور معتبر مبنا کی بنا پر وہ فتویٰ دیا ہے، تو اگر ان کے پاس مبنا ہے تو ہم جیسا جاہل کیا حق رکھتا ہے کہ کسی مجتہد پر اعتراض کرے؟ میرا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن مجتہدین کے نظریے پر اختلاف کے نظریات کے اوپر اعتراض کرنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ امام کے نائب ہیں، لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ اپنی عزاداری میں اپنے مجتہدین کے بیانات کے مطابق عمل کریں، اختلاف سے بچیں، قوم کو بٹنے نہ دیں، سب ایک ہو کر متحد ہو کر اپنے مجتہدین کے فتوے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس عزاداری کو انجام دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ My name is Rahbar Ali Naqvi from Amroha, محلہ کٹرا، غلام علی۔ My question is وضو میں مسح کا کیا طریقہ ہے؟ پلیز تفصیل سے بتائیے۔ جمعے کی نماز، اچھا پہلے ایک سوال لے لیں، بعد میں جمعہ لیتے ہیں۔ انسان کے جسم پر دو جگہیں ہیں کہ جہاں پر مسح انجام دینا، ایک سر، دوسرے دونوں پیر۔ سر کا حصہ اس کے 4 پارٹ ہیں، دائیں طرف کا حصہ، بائیں طرف کا حصہ، پیچھے کا حصہ اور آگے کا حصہ۔ آگے کا حصہ اگر آپ کے سر اور جلد کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی انگلیوں کی تری کو آپ کی جلد تک پہنچنے سے روکے، حتیٰ بال بھی اگر وہاں پر نہیں ہے تو آپ آرام سے 4 انگلیوں کو وہاں پہ قرار دیجئے، آگے کی طرف لے آئیے، یہ آپ کے سر کا مسح قرار پائے گا۔ لیکن اگر آپ کے سر پہ بال بڑے ہیں کہ جو آپ کی انگلیوں کی تری کو آپ کی جلد تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، آپ ان بالوں کے درمیان جگہ بنائیے کہ جن کو مانگ کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے درمیان انگلیوں کو قرار دے کے آپ مسح کیجئے۔ پیر کے مسح کی صورت بھی یہی ہے کہ آپ کے پیر خالی ہونے چاہیے اور سوکھے ہونے چاہیے، کسی قسم کی رطوبت یا کوئی کپڑا آپ کے پیر پہ نہ ہو۔ آپ اپنی انگلیوں کے آخری سرے پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ابتدائی حصے کو قرار دیجئے اور پھر ہاتھ کو کھینچتے ہوئے جہاں سے آپ کے پیر شروع ہو رہے ہیں وہاں تک کھینچ کے لے کے آئیے۔ یہ داہنی طرف ہے، داہنے پیر سے داہنے پیر پر داہنے ہاتھ سے مسح کیجئے اور بائیں پیر پر اسی انداز سے بائیں ہاتھ سے مسح انجام دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ جمعے کی نماز واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے ساتھ ظہر پڑھنا ضروری ہے؟ اگر تمام شرائط کے ساتھ نماز جمعہ کا انعقاد ہو رہا ہے تو آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ قرآن کے اوپر قسم کھانا یا دوسرے کی قسم کھلوانا کیسا ہے؟ جی، اگر جھوٹی قسم ہے تو پروردگار کو شدید ناپسند ہے، اور اگر صحیح قسم ہو تب بھی اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اللہ کی کتاب کو درمیان میں لانا یہ نامناسب کام ہے۔ السلام علیکم۔
سلام، وعلیکم میرا السلام۔ نام محمد حسن ہے، مظفر نگر یوپی سے ہوں۔ مولانا، ہمارا سوال ہے، جیسے مجلس میں سو سلام مرثیہ خوانی ہو رہی ہو، ہمارا ماننا ہے امام آ جاتے ہیں، امام آ جاتے ہیں، اگر مولانا مجلس کو خطاب کرنے آتے ہیں تو باہر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، تب آتے ہیں جب دیکھ لیتے ہیں مرثیہ ختم ہونے والا ہے، اس پر کیا آپ فرماتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آج ہماری عزاداری انہی علماء کرام کی قربانیوں اور توجہات کی بنا پر بے شک۔ بہتر طریقے سے انجام پا رہی ہے۔ آپ کسی کے بارے میں اس قسم کی فکر یا ذہنیت لے کر نہ آئیں، اور اگر کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود ان سے دریافت کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی وانٹ ٹو آسک سم تھنگ، اگر ہم نے بہت زیادہ غلط کام کریں، امی ابو کو دکھ پہنچایا ہو، تو اللہ کیا ہمیں معاف کرے گا؟ اور میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو دماغ غلط طرف چلا جاتا ہے۔ جی، آپ والدین سے معذرت طلب کر کے اللہ سے توبہ کریں۔ یقیناً پروردگار ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ نماز کے دوران اس بات کا خیال رہے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کائنات کے خالق نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، خود بخود آپ کے اندر خلوص اور نیتوں میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام، حیض کا غسل کرنا ہے اور اسی دن فرائیڈے ہے، تو کیا میں اس دونوں غسل کو ایک ساتھ انجام دے سکتی ہوں؟ جی، آپ پہلے غسل جمعہ کی نیت کریں اور پھر اس کے بعد واجب غسل کی نیت کر کے آپ ایک غسل دو نیت سے انجام دیں۔ دونوں نیتوں کی بنا پر دونوں غسل کی کفایت کرے گا اور آپ کو جمعے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ جو مولانا حضرات مجلس پڑھنے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، کیا وہ پیسہ مولانا کے لیے جائز ہے؟ آپ اگر وہ پیسہ مانگ رہے ہیں تو پھر پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ کیا واقعاً مانگ رہے ہیں، اور اگر مانگ رہے ہیں تو آپ کیوں دے رہے ہیں۔ میں تو نہیں جانتا اس سرزمین ہندوستان پر، میں بزرگ علماء اور بزرگ وہ ذاکرین، میں نہیں جانتا کسی کو کہ جس نے پیسے کا مطالبہ کیا ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو ذاکر سمجھنے لگ جائیں اور پھر جب وہ مطالبہ کرے تو آپ کہیں کہ اس نے مانگ لیا۔ آپ ذاکرین جو واقعی طور کے اوپر خادمان امام حسین ہیں، یا یہ علماء کرام، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے آج تک پیسے کا مطالبہ کیا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I've heard from some ulama that Imam Hussain alayhi salam said to Bibi Zainab salamullah alayha to not do matam after me in Karbala. یعنی غیر شیعہ علماء سے انہوں نے سنا ہے، یہ ندیم جی بنگلور ہر شخص اپنے بعد والوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ میرے بعد بہت زیادہ پریشان نہ ہونا، تو اس نصیحت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مصیبتوں کے لیے خود کو تیار کر لو۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے مولا عباس کے حوض کی منت کی تھی اور اس کے لیے میں نے 11,000 روپے نکال کر رکھا تھا، اور میں نے اپنی منت پورے کر دی، جس میں مجھے 5,500 ہوا۔ اب 5,500 بچ گئے ہیں، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ زائرین کی زیارت کرنے کے لیے دے دوں یا کیا کروں؟ اگر جناب عباس علیہ السلام کے لیے نظر کی تھی تو انہی سے متعلق کسی امر میں اس پیسے کو خرچ کریں۔ میرا ایک کویشچن ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد 40 سال تک امام کی حکومت رہے گی، پھر سنتے ہیں کہ مولا کی بھی شہادت ہوگی۔ یہ بات جب سے سنی ہے تب سے میری یہ دعا ہے کہ امام زمانہ کی شہادت نہ ہو۔ پلیز مولانا صاحب یہ بتائیں کہ میری دعا پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ کوئی بندہ کسی دعا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ دعا قبول ہونی ہی ہے۔ ہاں، البتہ دعائیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور معصومین سے متعلق خاص طور پہ دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہماری وفاداری کا بھی ثبوت ہے۔ لہٰذا دعاؤں میں ضرور معصومین کو شامل کریں، کہ جس میں سب سے عظیم دعا یہ صلوات ہے کہ جس کی انہیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ کوشچن ہے، امام زمانہ کی زیارت اور مولا سے ملاقات کے لیے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اپنے واجبات اور اپنے فرائض کو انجام دینا اور محرمات اور مکروہات سے خود کو بچانا،
یہ وہ چیز ہے کہ جو امام کی خوشنودی کا بھی سبب بنتی ہے اور آقا کی زیارت کا بھی ذریعہ قرار پاتی ہے۔ یہ ریحان بانو وارانسی سے سوال کر رہی تھی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال تھا، ایک واقعہ تھا جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جیسے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، مجھے جیسی بابا ملے ایسے کسی کو نہیں ملے، جیسی ماں ملی ایسے کسی کو نہیں ملی، ویسے کسی کو جس طرح سے بھائی ملا اس طرح کسی کو بھائی نہیں ملا مجھے۔ کیا یہ کلام امام حسین سے ہے اور جواب کیا رہتا ہے؟ کتاب کا حوالہ بھی دیجیے۔ دیکھیں، آپ نے کسی سے سنا ہے تو حوالہ تو آپ کو ان سے دریافت کرنا چاہیے، جی لیکن دیکھیں آقا کی یہ بات کہ یقینی طور کے اوپر امام حسین کے نانا کے جیسا کوئی نانا نہیں ہے، بے شک، والدہ سے بہتر کوئی ماں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ باپ سے جیسا کوئی باپ جی نہیں۔ جی، اس میں حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کائنات امیر المومنین جیسے والد لا سکتی ہے؟ کائنات کیا صدیقہ طاہرہ جیسی ماں لا سکتی ہے؟ کائنات امام حسن جیسا بھائی کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ سب بے نظیر ہیں جن کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، جی۔ لہٰذا اس کے حوالے کی ضرورت ہے، تو بالکل 100% فیکٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ایک السلام۔ سوال ہے، بندہ جاب کرتا ہے پر رشوت ایکسیکٹرا سے بچنے کے لیے وہ ڈیوٹی پر نہیں جاتا، بس پے لے لینے کے لیے چلا جاتا ہے، یہ کیا صحیح ہے؟ یہ حضرت رہبر معظم کے مقلد ہے۔ نہیں، اگر آپ جس سے سیلری لے رہے ہیں اس کی رضایت شامل ہے تب تو آپ کے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کام کریں تب سیلری لیں، تو پھر کام کر کے سیلری لینی ہوگی آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ I have a question to ask. My name is Sayyid Haider Ali. جی، I am a Shia Muslim. I love a Sunni Muslim girl. She is willing to marry me. I also want to marry her. Can I marry a Sunni Muslim? According to which Muslim tradition shall I marry her? Please let me know. Sayyid Haider Ali. مسلمان کی شادی مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایام ازاں ہیں، شب شہادت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ عزاداری میں مصروف رہیں، عزاداری کو اس طرح سے کریں کہ جو قوم میں اتحاد کا باعث ہو، کسی طرح سے بھی افتراق اور انتشار پیدا نہ ہو۔ وہ افراد جو کہ ہمارا تفرقہ چاہتے ہیں، آپس میں ہمیں بانٹنا چاہتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور آپس میں متحد رہیں، متحد ہو کر عزاداری کریں۔ یہی پیغام ہے۔ آغا آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی، یقیناً ہم سب کو ان عزاداری کے دنوں میں مکمل عزاداری کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت اطہار نے جن امور کے لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، ان امور کو اپنی زندگی میں اختیار کریں اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی کامیاب کریں، اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو جناب سکینہ بنت الحسین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ تمام حضرات کا بھی اور ناظرین کا بھی شکریہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے ابھی انشاءاللہ اربعین میں کافی مومنین کثرت کے ساتھ میں اربعین کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں گے، تو یہ بتائیں کہ وہاں پر جب زیارت پہ جائیں گے تو جو واجب نماز ہوتی ہے حرم کے اندر، یا تو یہ پوری پڑھنی چاہیے یا قصر ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔